بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو یوپی کے ایک شہر لکھنؤ کا ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔ ایک ہندو لڑکی جب ایک مسلم ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو اس ہندو لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ شام کے وقت ایک ہندو لڑکی ٹیکسی کا بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ اسے گھر جانا تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس ٹیکسی والے کو روکتی ہے۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک مسلم تھا، سر پر ٹوپی پہنے اور چہرے پر داڑھی رکھے ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اس ٹوپی والے مسلم کو بول دیتی ہوں مجھے کہیں نہیں جانا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ٹیکسی والا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً وہ ٹیکسی والے سے پوچھتی ہے مجھے سول لائن جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس مسلم شخص نے کہا میڈم 300 روپے لگیں گے۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے وہ اسی راستے سے دوسرے ٹیکسی والے کے ساتھ گئی تھی تو وہ 400 روپے لیا تھا۔ لڑکی سوچنے لگی مولوی سب لالچی، برے اور لڑکیوں کے جسم کے ہوس کے مارے ہوتے ہیں، مولوی لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیکسی والے شخص نے کہا میڈم 280 روپے دے دینا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی ہوئی مجبوراً اس ٹیکسی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے میرا کچھ سامان ہے جو بہت بھاری ہے، ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیں۔ وہ مسلم ٹیکسی ڈرائیور اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے سول لائن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ مسلم ٹیکسی ڈرائیور اس لڑکی سے پوچھتا ہے میڈم میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا جو بیچ میں ہی رک گیا تھا، میڈم اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں اس میوزک سسٹم کو کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے اسے اجازت دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ دراصل اس میوزک سسٹم میں ایک مولوی کا بیان چل رہا تھا۔ بیان تھا پردے کے بارے میں۔ بیان میں مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے۔ پردہ کرنے سے اس کے چہرے سے لے کر اس کے پیر کو ڈھکنے سے اس عورت کو یقین رہتا ہے وہ ہزاروں کی بھیڑ میں محفوظ ہے۔ پردہ کرنے سے عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور اس کو دیکھنے والے اپنی نظریں گھما لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں یہ عورت تو شریف ہے۔ اللہ اپنے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور جتنے بھی مسلمان عورتیں ہیں ان سے کہو کہ وہ پردہ میں رہے اور جب کبھی بھی باہر نکلنا ہو تو نقاب پہن کر ضرور نکلیں۔ پردہ کرنے والی عورت نہ کبھی ستائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے۔ بے پردہ عورت کی مثال ایسی ہے جیسے کھلے میں مٹھائی پر مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، ہر کوئی اسے کھانے اور لوٹنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ نبھانے والی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اتنا اعلیٰ کر دیتا ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ یہ درجہ عورت کو کسی قوم نے نہیں دیا ہے۔ معاشرے میں عورت کا فتنہ مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہی رشتوں کی پہچان کرائی۔ یہ بیان جو مولوی صاحب دے رہے تھے وہ بیان سن کر اس ٹیکسی میں بیٹھی ہندو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ بیان اسی کے اوپر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جب بھی آفس سے گھر آتی تھی راستے میں لچے لفنگے کی نظر اسی پر رہتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس سے بچنے کا ایک یہی طریقہ ہے۔ اتنی ہی دیر میں ٹیکسی اس کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی ٹیکسی سے اتر کر اس شخص سے کہتی ہے پلیز آپ میرا سامان نیچے رکھ دیجئے۔ پھر وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے ماں بڑے بھیا کو نیچے بھیج دیجئے، میرے ساتھ تھوڑا سامان ہے جو بھاری ہے، مجھ سے نہیں اٹھے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے
भैया घर पर नहीं है। उसकी माँ की बात सुनकर वो मुस्लिम शख्स कहता है, कोई बात नहीं मैडम, मैं सामान रख देता हूँ। लड़की सोचती है शायद पैसों के लिए कर रहा होगा, चलो सामान रखवा लेती हूँ, जितने पैसे मांगेगा दे दूंगी। सामान को वो टैक्सी ड्राइवर उसके रूम तक पहुँचा देता है। उसके बाद वो लड़की उसे अपने पर्स से 400 रुपये निकाल कर देने लगती है। वो मुस्लिम शख्स कहता है, ये आप क्या दे रही हैं? वो लड़की कहती है, इससे पहले वो 400 रुपये में आई थी। वो नेक शख्स कहता है, मैं ये नहीं ले सकता, मेरी जितने में बात हुई थी मैं वही लूँगा। और रही बात सामान पहुँचाने की, हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है हमें दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उस सामान के पैसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी की तरफ जाने लगा। लड़की ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, लेकिन दुनिया वाले तो आपके कौम को बुरा दिखाते हैं, कहते हैं वो कौम बुरा कौम है। इससे वो मुस्लिम शख्स कहने लगता है, मैडम आपको किसी ने गलत जानकारी दी होगी, गलत गाइड किया होगा। हमारा कौम शांति का कौम है। अब ज़ाहिरी बात है हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। उन बुरे लोग की वजह से आप कौम को बुरा नहीं कह सकती हैं। एक मौलवी, आलिम या हाफिज तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर जाने लगा। लड़की की आंखें भर आई और उसे पछतावा हो रहा था और अपने घर के तरफ चली गई। प्यारे दोस्तों, आपको एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी देखना है तो आप हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। आप उनके बारे में पढ़िए, आपको इनसे अच्छी मिसाल कहीं नहीं मिल सकता है। इस्लाम एक 100% पाक साफ मजहब है। किसी के कहने या सुनने से इसे बुरा भला ना कहो।